یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی یا نبی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سے لوگ بہتر ہیں؟ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں میں موجود ہوں، اس کے بعد دوسرے زمانے کے، اس کے بعد تیسرے زمانے کے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے بہترین لوگ اس زمانے کے ہیں جس میں مبعوث ہوا ہوں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، پھر ان لوگوں کا زمانہ جو میرے زمانے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ آقا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مسلمان کو جہنم کی آگ ہرگز نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے صحابی کو دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے لیے بھی 2 بار خوشخبری ہے جو مجھ پر بن دیکھے ایمان لایا۔ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی آدمی کو اسی طرح ڈھونڈا جائے گا جس طرح گم شدہ چیز کو تلاش کیا جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کی مثال ستاروں کی طرح ہے جن سے راستے کی تلاش کی جاتی ہے، پس تم میرے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے جس کے قول کو بھی پکڑو گے ہدایت پا جاؤ گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کے بارے میں میرا لحاظ کرنا کیونکہ وہ میری امت کے بہترین لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ کو برا مت کہو، پس اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے تو پھر بھی وہ ان میں سے کسی ایک کے سیر بر یا اس سے آدھے کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اکرام کے بارے میں اللہ سے ڈرو اور میرے بعد ان کو اپنے گفتگو کا نشانہ مت بنانا، کیونکہ جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کی وجہ سے ان سے بغض رکھا، اور جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی ان قریب اس کی گرفت ہوئی۔ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا مت کہو، بس ان کے عمل کا ایک لمحہ ہماری زندگی کے تمام اعمال سے بہتر ہے۔ بس میرے صحابہ اکرام کو برا بلا مت کہو، اور جس نے ان کو برا بلا کہا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو، اور جس نے میرے صحابہ کی میری وجہ سے حفاظت اور عزت کی تو قیامت کے دن میں اس کا محافظ ہوں گا، اور جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس پر خدا کی لعنت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ اکرام کے محاسن اور اچھائیاں یاد کرو یہاں تک کہ تمہارے دل ان کے لیے آپس میں اکٹھے ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیرا پہاڑ پر تشریف فرما تھے، اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اتنے میں پہاڑ لرزاں ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جا، کیونکہ تیرے اوپر
نبی، صدیق اور شہید کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بھی تمہیں کتاب اللہ کا حکم دیا جائے تو اس پر عمل لازم ہے۔ اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں نہ ہو تو میری سنت میں سے تلاش کرو۔ اگر میری سنت میں سے بھی اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو میرے صحابہ اکرام کے اقوال کے مطابق تلاش کرو۔ فرمایا، میرے صحابہ کی مثال یوں ہے جیسے آسمان پر ستارے، ان میں سے جس کا دامن پکڑ لو گے ہدایت پا جاؤ گے، اور میرے صحابہ اکرام کا اختلاف بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابہ کا میری صحبت میں گزرا ہوا ایک لمحہ تمہاری زندگی بھر کے اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام امت مصطفیٰ کو آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں تمام صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب و احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزاء۔